الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ويخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق اللہ علیہ. اللہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک بیان کرنے کے بعد 6 آداب معاشرت بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا. اور یہ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ سورت کا مرکزی مضمون یہی ہے، یعنی دعوی سورت جس کو کہہ لو کہ پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ
جتنے بھی احکام بیان کیے ہیں نا اللہ پاک نے، وہ سارے احکام یہ اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ کی توحید جو ہے وہ آسمان اور جہان، اس پورے جہان کا کیا ہے؟ نور ہے۔ سارے جہان کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ پورا احکام مسائل جتنے بھی ہوں قرآن پاک کے اندر، یاد رکھنا وہ سارے کے سارے اسی ایک دعوے کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ثابت ہی اللہ اپنی الوہیت کو کرتے ہیں آخر میں آ کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی وہ کیا وجہ تھی؟ وہ آپ سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں، مسئلہ توحید کو قبول نہ کریں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ظالم مسئلہ توحید سے ضد رکھتے ہیں، چڑ رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی توحید تو آسمان اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا، پھر اللہ نے اہل نور کا حال بیان کیا، اور نیز وہ دلیل عقلی بیان کی تھی، جس طرح کل آیا نا کہ اللہ کے گھروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دنیا کی تجارت جو ہے وہ آخرت کی تجارت سے غافل نہیں کرتی۔ نماز کا ادا کرنا، قائم کرنا، وہ ہر وقت اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل نقلی اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر دی تھی، اس دعوے کے اوپر۔ جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک شبے کا جواب دیں گے۔ اللہ پاک ایک شبے کا جواب دیں گے، اور یہ دلیل نقلی کے اوپر ہی جواب شبہ ہوگا۔ کل کے سبق میں کیا آیا تھا کہ وہ لوگ، وہ رجال جو ہیں ہر وقت اللہ کے گھروں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ شبہ یہ تھا، اچھا اللہ کو یاد کر رہے ہیں مسلمان، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو دوسرے مذہب والے بھی کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اللہ کا نام لے رہے ہیں تو دوسرے مذہب والے بھی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ ان دونوں کی عبادتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کی عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو ہے مسلمان موحد، وہ صرف اور صرف کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ عزیر کو بھی پکارتے ہیں، عیسیٰ کو بھی پکارتے ہیں، مائی مریم کو بھی پکارتے ہیں، دوسرے بزرگوں، نبیوں، ولیوں کو بھی پکارتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ترجمہ دیکھیں اب، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے مثال کے ذریعے اللہ واضح کریں گے۔ جی مشرکوں کی مثالوں کو دو مثالیں اللہ دیں گے، دونوں کے دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں مشرکین کے، دونوں اعمال کو اللہ تعالی مثال کے ذریعے واضح کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلے اس کی تمہید سمجھ لیں۔ مشرکین دو طرح کے عمل کرتے ہیں، مشرکین دو طرح کے عمل کرتے ہیں۔ ایک ان کے عمل کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کا ظاہر تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا۔ ظاہر اچھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی مشرک رفاع عامہ کے اندر پیسہ خرچ کر دے، کوئی مشرک مسافر خانہ بنوا دے، کوئی مشرک راستے کے اندر کوئی چھت لگوا دے تاکہ لوگ سایہ حاصل کریں، یہاں کے گرمی کی تپش سے بچے۔ ظاہر اچھا ہے لیکن باطن گندا ہے۔ باطن کس طرح گندا ہے؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ سے امیدیں جتنی مرضی باندھ لے، لیکن جو اصل مصیبت کی جڑ اس نے دل میں بٹھائی ہے نا، شرک، اس کی وجہ سے اس کا عمل کیا ہے؟ وہ خراب، باطن اس کا کیا ہے؟ خراب۔ اچھا، ایک ظاہر اچھا ہے، باطن خراب ہے۔ دوسری عمل کی قسم ہے جس کا ظاہر بھی گندا اور باطن بھی اس کا گندا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں قسم کے عملوں کو اللہ تعالیٰ دونوں قسموں کو مثال کے ذریعے واضح کریں گے۔ اب یہ پہلی قسم ہے کہ جس کا ظاہر تو اچھا ہے، باطن کیا ہے؟ گندا ہے۔ دیکھیں جی اب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے کسراب بقیعۃ، ہاں اعمال ان کے مثل ریت کے، کسراب مثل ریت کے، بقیعۃ ساتھ چٹیل میدان کے، ٹھیک ہے، ساتھ چٹیل میدان کے، یحسبہ الظمآن، گمان کرتا ہے اس کو پیاسا، ماءً
پانی، کہ گمان کرتا ہے اس کو پیاسا کیا کرتا ہے؟ پانی گمان کرتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اس کو تو نہیں پاتا وہاں کوئی چیز، وہاں کوئی چیز نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، اور پایا اس نے اللہ کی تقدیر کو وہاں پر، یعنی موت کو پا لیا. فوفاہ حسابہ، پس پورا دے دیا اس کو اس کا حساب، اور اللہ جلد حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. سمجھو جی مثال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مشرک ایسا عمل کرے کہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ یہ اس کا عمل اچھا ہے، لیکن اللہ فرما رہے مشرک جو بھی اچھا عمل کرے اس کا باطن کیا ہے؟ گندا ہی ہوتا ہے. اللہ نے مثال کے ذریعے واضح کیا. اللہ نے فرمایا دیکھو ایک کوئی مسافر ہے، پیاسا ہے، صحرا کا مسافر ہے، ٹھیک ہے، صحرا کا مسافر ہے، اس کو لگی ہے بڑی سخت پیاس. اب وہ جا رہا ہے، جب اس کو پیاس لگی، اب آپ کو پتا ہے جب سورج کی تپش ریت کے اوپر پڑتی ہے تو دور سے نظر ڈالو تو کیا لگتا ہے؟ جیسے دور پانی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سورج کی تپش اس ریت پہ اٹھ رہی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا دھواں نما کوئی چیز اٹھ رہی ہوتی ہے، اب انسان سمجھتا ہے پانی ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ مسافر جو ہی قریب پہنچتا ہے وہاں پانی نہیں پاتا، کچھ بھی نہیں پاتا سوائے خسارے کے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا جس طرح یہ پیاسا وہ دور دیکھی چیز کو پانی سمجھتا ہے اور اس سے اچھی خیر کی امید لگا کے رکھتا ہے، اسی طرح جو مشرک ہوتے ہیں وہ اچھے عمل کر کے اللہ سے کیا؟ اچھی امید لگاتے ہیں. لیکن چونکہ ظالموں نے اپنے دل کے اندر شرک بسایا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر شرک ہے، کفر ہے، اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں اچھے عمل کر کے. اللہ نے فرمایا جب مرنے کے بعد میرے پاس آئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ، نام و نشان نہیں ہوگا ان کے عملوں کا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، توحید جو ہے، توحید یہ تمام اعمال کی قبولیت کا مدار ہے، تمام عملوں کی قبولیت کی اساس ہے توحید اللہ کی. جس دل کے اندر صرف اللہ نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس دل کے اندر توحید نہیں، ہو نہیں بستا، ہی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے. یہ ذہنوں میں بٹھا لو بات. چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا بندہ، جتنا مرضی دنیا میں خیر کا کام کر لے، لیکن جب تک وہ اس مصیبت کو اپنے دل سے نہیں نکالے گا، جو مرضی خیر کا کام کر لے، اخلاق اس کے بڑے اچھے ہوں، لیکن اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج کل بڑے سے بڑے بے ایمان اور مشرک کو ہم کہتے ہیں با اخلاق ہے. یہ صرف کیا دیکھتے ہیں؟ ہم زبان دیکھتے ہیں، اس کی زبان دیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، زبان دیکھتے ہیں، اس کی میٹھی زبان ہے. میں کہتا ہوں جتنا مرضی ظاہری اعتبار سے وہ اچھا ہو، اگر اس کے دل کے اندر توحید نہیں ہے، شرک ہے، اس سے بڑا دنیا میں بد اخلاق انسان ہے ہی کوئی نہیں. سب سے بڑا اخلاق جو ہے وہ اللہ کی توحید کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے. باقی سارے اخلاق بعد میں ہے، سب سے بڑا اخلاق اپنے دل کے اندر. اور جس نے اپنے مالک سے بد اخلاقی کی، اس سے بڑا بد اخلاق انسان ہے کوئی نہیں ہے. جس نے اپنے مالک سے بغاوت کی، غداری کی، اس سے بڑا بد اخلاق انسان ہے کوئی؟ زبان اس کا جتنا مرضی میٹھا ہو، برتاؤ اس کا دوسروں سے جتنا مرضی اچھا ہو. ابو جہل بھی اچھے برتاؤ کرتا تھا لوگوں سے. باہر سے لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے تھے بیت اللہ، ان کو ستو پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ سارے جب حج کے مہینے شروع ہوتے تھے، سارے مکے کے مشرک اکٹھے ہو کے پیسے اکٹھے کر کے حاجیوں کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے. لیکن یہ سارے عمل اللہ کے نزدیک مردود تھے، ان کے قابل قبول نہیں تھے. یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، کوئی مشرک کوئی اچھا عمل کر لے، ظاہری اعتبار سے وہ اچھا ہوگا، لیکن باطنی اعتبار سے اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہے. اس کا سمجھے خالی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں نام و نشان نہیں ہوگا. یہ ان کی مثال اللہ نے دی ہے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جب پیاسا پہنچتا ہے اس کو لم یجدہ شیئا، وہاں کوئی چیز نہیں پاتا، ٹھیک ہے. ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے اللہ کی تقدیر کو وہاں پر، وہاں موت پا لیتا ہے. اللہ پھر جب اس کو موت دیتے ہیں، اس کو اس کا حساب دے دیتے ہیں. یہ لے ظالم، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس تیری، کوئی عمل نہیں مجھ تک پہنچا، ٹھیک ہے، یہ لے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، جا جہنم کے اندر جا. ٹھیک ہے، آگے واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے.
او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا مثل اندرونی اندھیروں کے بیچ سمندر کے جو بہت گہرا ہے، یا مثل اندرونی اندھیروں کے بیچ سمندر کے لجین جو بہت کیا ہے، گہرا ہے، ٹھیک، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانپ رہی ہے اس کو موج، کیا، اس کو موج، کس کو، سمندر کی اصلی سطح کو موج ڈھانپ رہی ہے۔ بھئی ایک ہوتی ہے سمندر کی اپنی سطح، ٹھیک ہے، پانی، پھر اس کے اوپر کیا چل رہی ہوتی ہے، موج چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یغشاہ موجن ڈھانپ رہی ہے اس کو موج، من فوقہ موجن، پھر اس موج کے اوپر ایک اور کیا ہے، موج ہے، لہر ہے، من فوقہ سحابن، پھر اس کے اوپر کیا ہے، بادل ہیں، کیا ہے اس کے اوپر، بادل ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر بعض کے، یعنی اللہ فرما رہے طے بطے اندھیرے ہیں، طے بطے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں کے اندر پھر وہ مشرک انسان اذا اخرجہ یدہ لم یکد یراہا، جب نکالتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو، جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو، کیوں نکالتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو، ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں دیکھنا تو درکنار، لم یکد یراہا، نہیں قریب کے دیکھے وہ اس کو، ٹھیک ہے، نہیں قریب کے دیکھے وہ اس کو، ٹھیک ہے، سمجھو مثال اللہ نے کیا دی ہے، یہ دوسری قسم کے عمل کی مثال ہے جس کا ظاہر بھی گندا اور اس کا باطن بھی کیا ہے، گندا ہے، سمجھ آئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ظاہراً بھی جو برے عمل کر رہے ہیں باطناً بھی برے عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کے بعض اعمال تو ہیں ہی ظلمات در ظلمات ہیں، کچھ مشرکوں کے عمل ایسے ہیں جو ظلمات در ظلمات، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، کیا مطلب، جس طرح اللہ فرما رہے ایک بہت گہرا سمندر ہے، ٹھیک ہے، اس کی اصلی سطح کے اوپر کیا ہے، ایک موج ہے پانی کی، پھر اس موج کو کس نے ڈھانپا ہوا ہے، موج نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اوپر سیاہ رنگ کے کالے بادل ہیں، ٹھیک ہے، ان بادلوں نے کیا کیا کہ سورج کی روشنی کو بھی ختم کر دیا، ستاروں کی روشنی کو بھی ختم کر دیا، پیچھے کیا بچ جاتا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے رہ گئے پیچھے۔ اب وہ انسان مشرک جو ہے اپنا ہاتھ نکال کے اگر دیکھے گا اندھیرے کے اندر، اس کو اپنا ہاتھ نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا، اللہ فرماتے دیکھنا تو درکنار، وہ اپنا ہاتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مشرکوں کے بعض عمل ایسے ہیں، یعنی ظاہراً بھی گندے باطناً بھی گندے ہیں، اگر وہ ان عملوں کو دیکھنا بھی چاہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں، ظلمات در ظلمات، طے بطے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، سراپا ظلمات ہیں ان کے اعمال، نہ ان کا ظاہر اچھا ہے نہ ان کا باطن اچھا ہے۔ اس میں وہی سیدھے سادے جو کھلے عام شرک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا، سمجھے، غیر اللہ کے نام کی پکار کرنا، ٹھیک ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، عالم الغیب حاضر ناظر سمجھنا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا سمجھنا، یہ جو عمل ہیں مشرکوں کے ظاہراً بھی گندے ہیں، باطناً بھی کیا ہیں، یہ گندے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، ہاں دیکھو آگے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور وہ انسان کے نہ کرے اللہ واسطے اس کے نور، اور وہ انسان جس کے لیے نہ کرے اللہ نور واسطے اس کے، فَمَا لَهُ مِن نُور، پس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی نور۔ نور سے مراد بھی توحید ہے، کیا ہے، توحید، کہ جس انسان کو اللہ ہدایت نہ دے پھر اس کو کہیں سے ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس کو نور کہیں سے مل ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ آگی، آگے دیکھیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ پاکیاں بیان کرتے ہیں واسطے اس کے وہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کس میں، جی بھئی اس آیت کو کیا کہتے ہیں، شاباش، بولو بولو، اس آیت کا نام کیا ہے جی، جی کون بولا ہے، جی کیا اونچی بولیں، عقلی دلیل، شاباش، جزاک اللہ۔ یہ جب بھی میں پوچھتا ہوں وہ پیچھے والے بولتے ہیں، یہ آگے والے خاموش تھوڑا تھوڑا رہتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اچھا یہ دلیل عقلیہ، پہلے ایک دلیل نقلی گزری کل،
جہاں اللہ نے فرمایا میرے خاص بندے جو ہیں ہر وقت اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہاں سے معلوم ہوتا ہے اللہ ہی معبود ہے۔ اب یہاں پہ اب 3 عقلی دلیلیں آئیں گی اسی دعوے کے اوپر، اللہ نور السماوات والارض کے اوپر۔ کیا نہیں دیکھا تو نے، بے شک اللہ پاک کیا بیان کرتے ہیں واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر کھولنے والے، خصوصاً اللہ نے ان کا ذکر کیا پرندوں کا، پر کھولنے والے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، اور وہ ہر ایک کی تسبیح کو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہے نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ پرندے حتیٰ کہ وہی خنزیر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اگرچہ اللہ نے آزمائش کے لیے ہمارے اوپر وہ حرام کیا ہے۔ کتا ہماری آزمائش کے لیے ہمارے اوپر کیا کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی جانور اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیے، حرام کیے، وہ ہماری آزمائش ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو چیز بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی کیا کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ اللہ نے خصوصاً پرندوں کا، اللہ نے فرمایا یہ جو دیکھو پرندے کبھی پر کھول رہے ہیں کبھی بند کر رہے ہیں، لیکن ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر اڑ کے بھی کس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے تحقیق جان لی اپنی دعا اور اپنی تسبیح، سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر چیز نے اپنی دعا کو اور اپنی تسبیح کو کیا ہے، جان لیا ہے۔ انسان ہے، ہم نے کس طرح جانا ہے، قرآن پاک کے ذریعے، انبیاء کی تبلیغ کے ذریعے، علماء کی تبلیغ کے ذریعے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرنا ہے، اللہ سے دعائیں اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو وحی کے ذریعے جانا، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں، حشرات الارض ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ان کو اللہ فطرت کے اندر رکھ دیتا ہے شروع سے ہی، ان کے دل کے اندر، یا الہامی طور پہ اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ تیرا مالک میں ہوں، تیری حاجتیں پوری کرنے والا میں ہوں، تو نے اس طرح دعا کرنی ہے مجھ سے اور اس طرح میری پاکیاں بیان کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، سبحان اللہ۔ ہر چیز نے تحقیق جان لیا اپنی دعا کو اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جاننے والے ہیں ساتھ اس چیز کے جو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ الگ بات ہے اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہمیں ان کی تسبیح کیوں نہیں سمجھ آتی، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں ہے کہ الا یسبح بحمد ربک، جو اپنے رب کی تسبیح نہ بیان کرے، کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ میں ان کی تسبیح کو سمجھتا ہوں، کیوں سمجھتا ہوں؟ وہ نغمہ میرا پڑھ رہی ہے، وہ میرا نغمہ پڑھ رہی ہے، میری تسبیح کر رہی ہے، میرے لیے کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کس کے یاد کے اندر نام بلند کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھے؟ یہ پرندے صبح صبح پرندوں کا چہچہانا، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ پھول جب صبح صبح ایک چمن کے اندر، باغ کے اندر کھلتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام لے کے کھلتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ انسانی بدبخت ہے جو صبح کو فجر کی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، جو نماز نہیں، اللہ کا ذکر ہی بلند نہیں کرتا، سو رہا ہے، بس بہانہ بنایا ہوا ہے، رات کو لیٹ سوئے تھے، رات کو لیٹ سوئے تھے، رات کو لیٹ سوئے تھے۔ لیکن جو اللہ کی مخلوق احکامات کی مکلف نہیں ہے، اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا احکام، دیکھو وہ بھی اللہ کی صبح صبح تسبیحاں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہی اتنا ناشکرا ہے، اللہ نے اس کو احکام کا مکلف بھی بنایا، اشرف المخلوقات بھی بنایا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا نام بلند نہیں کر رہا۔ اچھا آپ ایک بات کے اوپر ذرا غور کرنا، یہ پرندے جو ہے نا، یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ ہر مخلوق انسان کے علاوہ یہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ انسان کو کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان الانسان اللہ کفور، کہ انسان نہ شکرا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس آبادی کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو، اللہ کا نام بلند نہ کیا جائے صبح صبح، وہاں پہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی آنے سے کتراتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ دیکھو، جب صبح صبح بچے مساجد کے اندر جاتے تھے، مدارس کے اندر صبح صبح جاتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا ہوتی تھی؟ بلند ہوتی تھی۔
پرندے بھی آپ دیکھو چھتوں کے اوپر آ کے اونچی اونچی ذکر کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، لیکن آج دیکھ لو وہ منظر نہیں ہے آپ کو ملے گا۔ ہیں کہیں پرندے ہمارے گھروں کے اوپر بیٹھتے ہوں، کہیں کوئی شور شرابہ نہیں پرندوں کا، کہیں چڑیاں نہیں گنگناتی، کہیں نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے عمل چھوڑ کے، اللہ کا نام چھوڑ کے صبح صبح اپنے علاقے محلے کے اندر نحوست پیدا کر دی ہے۔ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ جدھر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ علاقہ ہی منحوس ہوگا، لیکن جہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے، فرشتے بھی اس جگہ پہ آ کے اللہ کے لیے، اللہ کی رحمتوں کی دعا کرتے ہیں وہاں پہ آ کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ زمین کے اوپر ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ان کو ایسی مجلس نظر آ جاتی ہے، میسر آ جاتی ہے، تو وہ وہی اسی مجلس کے اندر گرد بیٹھ جاتے ہیں بسیرا کر کے۔ اللہ کی دوسری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے ذکر کو بڑا پسند کرتی ہے، یہ انسان ہی نہ شکرا ہے، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو جی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور طرف اسی کے لوٹائے جاؤ گے، رجوع ہے سب کا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان کی جب بادشاہت میری ہے، ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز نے اپنی دعا اور اپنی تسبیح کو سیکھ لیا ہے، ہر کام کے اور ہر معاملے کے اندر میرا اختیار چلتا ہے، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس کائنات کے اندر سجدہ بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ پہلی دلیل۔ اب دوسری عقلی دلیل ہے جی، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، سحابن بادلوں کو، یہ ذرا توجہ سے انگلی رکھ کے اوپر ترجمہ، کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ملا دیتا ہے درمیان اس کے، ٹھیک ہے، یعنی مجموع بادل کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ مجموعہ ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ثم یجعلہ رکاما، پھر کر دیتا ہے ان بادلوں کو طے بتہ۔ سبحان اللہ، پورا اللہ نقشہ بتا رہے ہیں، ابھی پورا نقشہ اللہ فرما رہے ہیں، تو نہیں دیکھا بادلوں کو میں ہانکتا ہوں، اور بادلوں کو اللہ کس طرح ہانکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے کیا چلائی ہے؟ ہوا چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے شروع میں بادل ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے، وہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ ثم یؤلف بینہ، اللہ ایک بادل کو دوسرے میں کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے، مجموعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹکڑوں ٹکڑوں کو، متفرق اجزاء کو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے، پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ طے بطے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھیں آگے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس تو دیکھتا ہے بارش کو نکلتی ہے وہ ان کے درمیان سے، پھر وہ بارش، وہ قطرات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا طریقہ بھی اللہ نے بالکل انسان کے عین مطابق رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس کو ٹوٹی کی طرح چلا دیتے اوپر سے، کسان کی ساری فصل ہی اجڑ جاتی، اس کی 6 مہینے کی محنت برباد ہو جاتی۔ اللہ ہجوم قطرات کی صورت کے اندر چھوٹے چھوٹے قطرے اللہ کسان کی فصل کے اوپر گراتا ہے، پانی بھی لگ جائے اور اس کی فصل کا نقصان بھی نہ ہو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وگرنہ جب اولے برستے ہیں تو پھر دیکھتے ہو تم، گاڑیاں، جانور، حتیٰ کہ انسانوں کو بھی خطرہ ہے کہ مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اولے برستے ہیں۔ جب کسان کی فصل اجڑ جاتی ہے، یہ جو تربوز لگاتے ہیں اور جب اوپر سیاہ بادل آ جاتا ہے، ان کا تربوز بڑا بڑا ہوتا ہے، پکنے کو ہوتا ہے، اوپر سیاہ بادل آتا ہے تو کسان کے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب بنے گا کیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو آگے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اتارتا ہے وہ آسمان سے، من جبال یعنی پہاڑوں سے، فیہا بیچ اس آسمان کے، من بَرَدٍ کیا ہے؟ اولے، کیا ہیں؟ اولے، برف کے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے، یعنی اولوں کو جس پہ چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور پھیرتا ہے ان کو جس سے چاہتا ہے۔ اچھا یہ پیچھے لفظ گزرا ہے کہ یہ دیکھیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا، اتارتا ہے آسمان سے، یعنی من جبال پہاڑوں سے، بیچ ان آسمان کے کیا ہے؟ اولے ہیں۔ آسمان پہ کہاں پہاڑ آ گئے؟ ٹھیک، پہاڑوں سے تو اولے نہیں برستے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے آسمان سے، یعنی آپ دیکھو بادل جو ہوتے ہیں نا، بادل یہ کس طرح لگتے ہیں ہمیں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں جیسے آسمان کے پہاڑ ہیں یہ بڑے بڑے،
مثال کے طور پہ کہیں بادل ہو نا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا کہیں اور ارد گرد بادل ہوں، آپ دور کہیں صحرائی علاقے میں کھڑے ہو، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ کیا ہے، پہاڑ ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ دیہاتوں میں اگر آپ کھڑے ہو فصلوں کے اندر، آپ دور دیکھنا مشرق کی یا مغرب کی جانب بادل ہوں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا جس طرح کیا یہ آسمان کے پہاڑ ہیں یہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ بڑے بڑے برف کے تودے ہیں اوپر آسمان کے، کہ ہم ان سے کیا برساتے ہیں، اولے برساتے ہیں۔ ہاں، ان اولوں کو جس کو چاہے پہنچا دیتے ہیں اور جس سے چاہے ہم پھیر دیتے ہیں، پہنچا کے ہم اس کا پھر نقصان بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے نا، مصیبت بن جاتی ہے انسان کے لیے بڑی۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے کہ چمک اس بجلی کی ختم کر دے بالابصار، آنکھوں کو، ٹھیک ہے، قریب ہے، یعنی آسمانی بجلی جو چمکتی ہے کتنی روشن ہوتی ہے، چمکدار، انسان جب اس کو دیکھتا ہے، اچھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی چمک بھی صرف 1-2 سیکنڈ کے لیے رکھی ہے، اگر اس کی چمک ہمیشہ کے لیے ہو جائے انسان کی آنکھیں اندھی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو ختم کر دے، اس کی چمک۔ آپ جب بجلی کو دیکھتے ہیں فوراً جب آپ کا آنکھ پڑ جاتی ہے، نظر پڑ جاتی ہے، تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بھی دھندلی ہو جاتی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ وگرنہ اگر یہ اللہ 5 منٹ کے لیے بجلی کو، 1 منٹ کے لیے اللہ بجلی کو برقرار رکھے، پتہ نہیں انسان کتنے اندھے ہو جائیں اس کو دیکھ کے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ کو یقلب اللہ اللیل والنہار، عدلتا بدلتا رہتا ہے اللہ رات اور دن کو، ٹھیک ہے، عدلتا بدلتا رہتا ہے اللہ رات اور دن کو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن کو بدلنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار کے اندر ہے، یعنی رات اور دن میں بدل رہا ہوں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن چھوٹا ہے رات بڑی ہے، کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، یہ سارا کام میں کر رہا ہوں، یعنی اللہ فرما رہے سارے اختیارات یہ میرے پاس ہیں، بارشیں برسانے والا میں، ہوائیں چلانے والا میں، بادلوں کو ہانک کر لانے والا میں، برف برسانے والا میں، اولے برسانے والا میں، رات اور دن کا اختیار میں، میرے پاس رات اور دن کا عدلنا بدلنا یہ سب کچھ میرے پاس، موسموں کو تبدیل کرنا میرے پاس، تو پھر اس کائنات کے اندر معبود بھی صرف کون ہے؟ اس کائنات کے اندر عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ سجدہ بھی صرف کون ہو، کس کا ہوگا؟ ہاں، ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں یعنی اس دلیل میں البتہ عبرت ہے، سبق ہے، لاولی الابصار، بصارت رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کے لیے۔ کتنی دلیلیں ہوگی جی؟ ابھی 2 دلیلیں ہوگی، ٹھیک ہے، تیسری دلیل ہے اب یہاں سے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو، ہر جانور کو، بحری ہو چاہے بری ہو، خشکی کا ہو چاہے تری کا ہو، پانی کا ہو، ہر جاندار کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ، من ماء، کس سے؟ پانی سے۔ ہر ذی روح چیز کی ابتدا ہی قطرے سے ہے، پانی سے ہے۔ انسان کی ابتدا کس سے ہے؟ قطرے سے ہے۔ پرندے کی، درندے کی، چاہے وہ بری ہے چاہے بحری ہے، ہر جاندار کی ابتدا کس سے ہے بھائی؟ پانی کے قطرے سے ابتدا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پس بعضے تو ان میں سے جو چلتے ہیں اپنے اوپر، اپنے پیٹوں کے، زمین کے اوپر رینگنے والی جو چیزیں ہیں، سانپ وغیرہ، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی؟ سانپ، جی سانپ کے علاوہ کوئی پیٹ کے بل جو چیز رینگتی ہے، چلو سوچ لینا بعد میں، بہرحال سانپ، ٹھیک ہے، اللہ ہوا۔ آگے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ان میں سے جو چلتے ہیں عَلَى رِجْلَيْنِ، اوپر 2 پاؤں کے، 2 پاؤں سے مراد پرندے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض ان میں سے جو چلتے ہیں اوپر 4 پاؤں کے، اس سے مراد چوپائے جانور وغیرہ، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، کتا 4 پاؤں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا رہتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے۔ یخلق، اچھا پیچھے اللہ نے فرمایا واللہ خلق، وہاں ماضی کا صیغہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یخلق مضارع کا صیغہ، اور مضارع میں کس کو کیا معنی آتا ہے؟ مستقبل کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج سے 5 6 7 صدیاں پہلے چلے جاؤ، آپ کو کچھ پرندے ایسے ہوں گے، کچھ جانور بھی ایسے ہوں گے جن کا وجود تک نظر نہیں آئے گا،
لیکن اس زمانے کے اندر کتنے پرندوں کی تعداد، نئے قسم کے پرندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نئے قسم کے جانوروں کی تعداد. اس لیے اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ پیدا کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے. سمجھ آئی ہے کہ صرف اللہ نے جو پیدا کر دی ہے مخلوق اسی کے اوپر منحصر نہیں ہے، اللہ اور نہیں مطلب بنا سکتا کوئی. ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ نہیں اللہ استعمال، مضارع. اللہ نے فرمایا جو پیدا کر دی ہے، ہاں اس کے علاوہ میں اور نئی مخلوق بھی بنا سکتا ہوں. یہ کبوتر ہے، کتنی قسمیں ہیں اس کے اندر ہیں؟ طوطے ہیں، کتنی قسمیں ہیں اس کے اندر؟ کئی سینکڑوں قسمیں ہیں ان کے اندر. یہ کوے ہیں، کوے، اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ پہاڑی علاقے کا کوا الگ ہے، گرمی کا کوا، سرد علاقے کا کوا الگ ہوتے ہیں یہ کوے. ایک سفید کوا ہوتا ہے، ایک کالا کوا ہوتا ہے. کتنی قسمیں ہیں ان کے اندر؟ سمجھ آئیے کہ بھینسوں کے اندر کتنی قسمیں ہیں، گائے کے اندر کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پیدا کرتا رہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سب کچھ کرنے والا کون؟ ہاں، ہر چیز کے اختیار صرف کس کے پاس؟ ہاں، جب ہر چیز وہی کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر وہی ہے، تو پھر اس کائنات کے اندر عبادت کولی فیلی مالی صرف کس کے لیے کی جائے گی؟ اللہ کے لیے. ہاں، 3 عقلی دلائل ہو گئے جی. سبحان اللہ. ایک نقلی دلیل، 3 عقلی دلیلیں. اب پھر اللہ تعالیٰ ترغیب الی القرآن، لقد انزلنا آیات بینات، البتہ تحقیق ہم نے اتارا آیات کو، آیات واضحہ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے طرف سیدھے رستے کے. اللہ نے فرمایا آیتیں اتار دی میں نے، آیتیں میں نے اتار دی، واضح آیتیں میری توحید کی. لوگوں کو چاہیے میرے اس جہان کے اندر غور و فکر کر کے میری وحدانیت کو اوپر ایمان لاؤ. ہاں، جو انسان نہیں غور و فکر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا. ہاں، ہدایت صرف اس کو ملے گی جس کو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. اور واقعتاً یہ صحیح بات ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہم تو اس کام کے اندر رہتے ہیں نا، تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں. ٹھیک ہے، تمہارا مشغلہ بھی ہے لیکن کم ہے. لیکن ہم اس کام کے اندر ہے، ہم نے سمجھا ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. واقعتاً اللہ ہدایت اس کو ہی دیتا ہے جس کو. تم 1000 دعائیں کر لو، تم 1000 بار اس کو سمجھا لو، اللہ کو منظور ہوا تو وہ سیدھے رستے پہ آئے گا. نہیں منظور، تم جو مرضی کر لو، اس کا دل نہیں تم بدل سکتے کبھی بھی. ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پیچھے کتنا رہے تھے؟ کتنا سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ جب فوت ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی دہلیز پہ چلے گئے تھے. کافروں نے آپ کے چچا کے 4 پائی کے ارد گرد ہجوم اکٹھا کر لیا تاکہ یہ بھتیجا اس کے پاس نہ آئے، اس کو اس کے آباء و اجداد کے دین سے ورغلا نہ دے، دور نہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ بیٹھ کے ہی اپنے چچا کو مخاطب ہو کے کہا تھا، چچا میرے کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ دے، بس میں قیامت والے دن تیرے حق میں سفارش کر دوں گا. لیکن ہدایت نصیب ہوئی نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. سمجھ آئی ہے؟ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار کرنے لگ گئے اپنے چچا کے لیے، شاید اللہ بخش دے اس کے گناہ. اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولو ذی القربى، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں مشرک کے لیے وہ استغفار کرے. اللہ نے یہ بھی آیت دی، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو. ہے ہی نہیں کسی کو اجازت مشرک کے لیے استغفار کرے، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ، چچا کیوں نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے لگے، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ نہ اب تیرا باپ ایمان نہیں لائے گا، حضرت بھی اس سے کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے، جا اب تو ایمان نہیں لائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کتنا پڑے اپنے بیٹے کے پیچھے، ملی ہدایت اس کو؟ نہیں ملی. سمجھ آئی ہے؟ یہ کلمہ ہی ایسا ہے، یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہی ایسا ہے،
یہ کبھی باپ کو بیٹے سے چھینتا ہے، کبھی بیٹے کو باپ سے چھینتا ہے، کبھی بھتیجے سے چچا کو چھین لیتا ہے۔ یہ رشتے نہیں دیکھتا، یہ نسب نہیں دیکھتا، یہ دوستیاں نہیں دیکھتا، یہ برادریاں نہیں دیکھتا، یہ بندے کے دل کے اندر صرف اخلاص دیکھتا ہے بس۔ یہ کلمہ چاہتا ہی یہی ہے کہ تو کسی کا نہ بن، تو میرا بن۔ ہاں، یہ کلمہ کیا چاہتا ہے؟ تو کسی کا نہ بن، تو صرف کس کا بن؟ اپنے رب کا بن۔ ہاں، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقیدہ نمدری عالم کہ لا معبود الا ہو، کوئی مانے یا نہ مانے اس کائنات کے اندر، لیکن میرا تو پکا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کائنات کے اندر معبود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، میرا ایمان ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمیشہ موجود رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، ہر چیز فانی ہے، لا مقصود الا ہو، اس ذات کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں ہے، مقصود بھی ذات ہے تو صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، ہاں، چو تیگے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مسئلہ یہ ہے فارسی کے اندر ہے، یہ چو تیغے لا بدستاری، لا الہ الا اللہ، چو تیغے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، تیرے ہاتھ کے اندر جب لا کی تلوار آ گئی تو تجھے تنہا غم کیا ہے؟ تو تنہا میدان کے اندر آ جا، تو اکیلے ہی میدان کے اندر آ جا، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو۔ حضرت فرماتے ہیں جب لا کی تلوار تیرے پاس آ گئی تو میدان کے اندر تجھے تنہا آنے میں غم کیا ہے؟ آ جا اکیلا میدان کے اندر کہ اس کے سوا جہان کے اندر کارساز ہی کوئی نہیں ہے۔ تجھے سچی وفا تلاش کرنے کی اور دنیا میں کیا ضرورت کہ اس سے زیادہ سچی وفا کرنے والا ہے ہی اور کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، مجو از غیر حق یاری، ہاں، مجو از غیر لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو، لا فتاح، کوئی کارساز نہیں ہے اس کے سوا۔ یہ حضرت کی تبلیغ تھی اپنے عوام کو، اور یہ دیکھ لو آج کیا کر رہے ہیں، اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اولاد مانگ رہے ہیں ظالم انسان، جا کے وہاں پہ بیر گر جائے، بیر گر جائے۔ اچھا شیطان نے ان کو لگایا ہوا ہے کام پہ، ذلیل کر کے رکھ دیا شیطان نے ان کو، ہر شخص جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، بیر گر جائے، بیر گر جائے، بیر گر جائے۔ میں کہتا ہوں بیر نہ گرے، پوری ٹہنی گرے، پھر تجھے پتا چلے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھو جی آگے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، اور کہتے ہیں وہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ساتھ رسول کے اور ہم نے دل سے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ پھر جاتا ہے ایک فریق ان سے، مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ اس کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں یہ ساتھ ایمان لانے والے۔ کچھ سمجھ آئیے بات جی؟ جی کیا آئیے جی؟ ہیں ربط ٹوٹا ہے؟ اللہ نور السما، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ترغیب القرآن سورت کو شروع کرنے، 4 احکام اللہ نے بتائے تہمت لگانے والوں کے اوپر، واقعہ افک بیان کیا، اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض توحید کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر یہ جو تہمت لگائی ہے توحید کی وجہ سے لگائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کے اوپر ایک نقلی دلیل اور 3 عقلی دلیلیں بیان فرمائی۔ پھر ترغیب القرآن اللہ تعالیٰ لقد انزلنا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اب پھر منافقین کے اوپر زجرات بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی اچھی طرح اللہ کلی کھولیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا مدنی صورتوں کے اندر منافق ہی زیادہ آتے ہیں، یہودی، منافق، جہاد، احکام، یہ 4 چیزیں مدنی صورتوں کے اندر آتی ہیں۔ اور مکی صورتوں کے اندر کیا چلتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ، عقلی نقلی دلیلیں، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، قوم لوط، یہ ساری قومیں چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ دیکھیں جی اب، وَيَقُولُونَ آمَنَّا اور کہتے ہیں منافق زبان سے ہم ایمان لائے، باللہ کس پر؟ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور دل سے مانا ہم نے، یہ زبان سے کہتے ہیں، صرف زبان سے، دل سے مانا۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ہاں، جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر
کن کے خلاف؟ منافقوں کے خلاف فیصلہ ہو، ثم یتولی، پھر پھرتا ہے فریقن، ایک فریق، منہم، ان سے، من بعد ذالک، بعد اس دعوی ایمان کے، ٹھیک ہے، کہ کہتے ہیں نا ہم نے اطاعت کی رسول کی، پھر اس دعوے کے بعد جب کوئی فیصلہ ان کے خلاف ہونا ہو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں، پھر اس فیصلے کی طرف نہیں آتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ ساتھ ایمان لانے والے، مومنین کے ساتھ نہیں ہے، ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ پوری آیت سمجھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، کون؟ رسول فیصلہ کرے۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک فریق ان میں سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہو واسطے ان کے حق، یعنی اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو منافقوں کے، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو آتے ہیں طرف رسول کے دوڑتے دوڑتے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوڑتے دوڑتے۔ سمجھو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق ایسے بے ایمان ہے، ایسے بدبخت ہے، ان کی سرتابی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں حضرت آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے اشارے کی دیر ہے ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ تھا نا، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا زبان سے کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں، اطاعت۔ ہاں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلہ ہو ان کے خلاف، فیصلہ ہونا ہو کس کے؟ ان کے ہو، جس طرح سورۃ نساء کے اندر میں سمجھا کے آیا ہوں آپ کو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی منافق کو قتل کر دیا، وہ سارے آئے پھر، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ان کے خلاف، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصا تفصیل سے سمجھائے، لیکن بہرحال جب ان کے خلاف فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو کیا کر لیتے ہیں؟ یہ منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کیا کر لیتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر فیصلہ ان کے حق میں دینا ہو، ٹھیک، اگر ان کو نفع پہنچے تو کیا آتے ہیں؟ دوڑ کے آتے ہیں رسول کی طرف، دوڑ کے آتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے دنیاوی نفع ہوگا، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، ہمیں عزتیں ملے گی، رسوائی سے بچیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر ہماری کیا ہوگی؟ واہ واہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایسے لوگوں کو بتا دو جو ایسے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، خوب سمجھ لیں یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ خود غرضی ہے اور ہوا پرستی ہے، نفس پرستی ہے۔ دیکھ لو یہ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر بھی آیتیں فٹ ہوتی ہیں، یہ ہم بھی دین کے اندر جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کے اوپر ہمارا عمل کرنے کو دل نہیں کرتا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں دین کے اندر سختی نہیں ہے، اللہ پھر ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھے؟ اللہ کی حدود کو ہم توڑتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کل پردے کی آیتیں گزری ہیں نا، ہم کیوں نہیں پردے کے اوپر عمل کرواتے اپنی ماؤں بہنوں کو؟ اللہ کی حد ہے، یہ عورت کیا ہے؟ چھپانے والی چیز ہے، لیکن ہم وہاں پھر صرف نفس پرستی، خواہش پرستی ہے، ٹھیک ہے، بعض کے اوپر عمل کر لیا، بعض کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں تھوڑے کو اوپر عمل کر لیا اور تھوڑے کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں فرض پڑھ لی یہ سنتے چھوڑ دی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں کس نے پڑھی آج سنتے وطر؟ بچے ہاتھ کھڑا کرو، بچے، ہاں شاباش، ہاں اچھی بات ہے۔ یہ ڈنڈے کے ویری ہو نا، اصغر بھائی کہتے ہیں گرز اٹھاؤ، قاری صاحب یہ پڑھا ہے گرز، یہ یہ پھر سیدھے ہوں گے، لیکن اسی طرح سمجھ جاؤ، ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں میں بندہ کھڑا کروں گا انشاءاللہ، پھر ادھر کھڑا کریں گے جو نہیں پڑھے گا سنتے وطر، جو سنتوں وطروں کے اندر کوتاہی کرے گا، اور آئندہ مسجد میں ایسی جگہ سنتے وطر پڑھنا جہاں تمہیں سب دیکھیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ لو، باتیں نہ کیا کرو، مسجد میں آتے ہو اللہ کا نام لو، بس دنیاوی باتیں بالکل نہ کرو، صرف اللہ کو یاد کرو، جدھر سنتے وطر پڑھ کے بیٹھ گئے ادھر ہی بیٹھ کے خاموشی سے ادھر ہی بیٹھے رہو۔ دیکھو جی، ہاں خیر بات کرنے کا مقصد کہ یہ نہیں تھوڑے کے اوپر عمل کرنا اور تھوڑے کو چھوڑ دینا، یہ خواہش پرستی ہے۔ آگے دیکھیں جی،
افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ سب روگردانی، میرے پیغمبر یہ کیوں آپ کے فیصلے سے منہ موڑتے ہیں؟ 3 وجہ اللہ نے بیان کی۔ افی قلوبہم مرض، اللہ نے فرمایا آپ کے پاس فیصلہ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے دل میں بیماری ہے؟ بیماری سے مراد نفاق والی، دیکھو اللہ ان کی کلی کھول رہا ہے، کوئی نفاق تو نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، منافقت تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے ان کے دلوں، مال کی ہرس سے، لالچ، محبت، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں۔ یہ بیماری ان کے دلوں میں ایسی مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے زائل ہونے کی امید نہیں ہے، ایک وجہ۔ دوسری امیر تابو، یا شک کرتے ہیں یہ اللہ کی توحید میں، رسول کی نبوت میں شک کرتے ہیں، اسلامی عدالت کے اندر مقدمہ لانے سے یہ کترا رہے ہیں، شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں آپ کے پاس سارے فیصلہ کروانے کے لیے۔ 2 ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، یا خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں یہ کہ فیصلہ کرے گا، یہ کہ وہ ظلم کرے گا اللہ اوپر ان کے اور اس کا رسول، یہ ڈرتے ہیں کہ رسول اور اللہ ان کا کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، بے انصافی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے اصل ظالم ہیں یہی، ہرس کے اندر، طمع کے اندر، دنیا کی لالچ میں یہ خود پڑے ہیں۔ میرا پیغمبر جو ہے، یہ میرے پیغمبر کے پاس یہ فیصلہ لانے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ خود ہی دوسروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، خود ہی دوسروں سے زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے پیغمبر کے سامنے فیصلہ لانے سے گھبرا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے نا حق، اور پیغمبر نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کس پہ کرنا ہے؟ حق کے اوپر، ان کے خلاف کرنا ہے، اس لیے یہ گھبرا رہے ہیں آنے سے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے مومنین کو بیان کیا کہ مومنین کی بات کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہائے ہائے انما کان قول المؤمنین، پیچھے فرمایا نا ایمان والے کہتے، منافق کیا کہتے ہیں؟ ایمان لائے، اطاعت کی، لیکن مخلص مومن سوائے اس کے نہیں کہ مومنوں کی بات ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، ان یقولوا، تو یہ کہتے ہیں وہ، سمعنا، ہم نے سن لی بات دل سے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی دل سے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں وہ کامیاب ہونے والے۔ سارے صحابہ اکرام اس آیت کے اندر آ گئے، سمجھ آئی ہے؟ صحابہ میرے پیغمبر کی بات کا رد کرتے تھے یا مانتے تھے؟ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ بولو سارے اونچی آواز سے، یہ آیت صحابہ کے حق میں آ گئی یا نہیں آئی ہے؟ لہٰذا اب کوئی اگر کسی صحابی کے ایمان میں شک کرے گا، وہ مارا جائے گا یا نہیں مارا جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی یا جہنم ہوگی؟ ہاں، عقیدہ بنا لو۔ یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ کامیاب ہو چکے ہیں جو پیغمبر کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ عمر فاروق بھی کیا ہے؟ عثمان غنی بھی کیا ہے؟ علی المرتضیٰ، معاویہ، حسن و حسین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، سب کے سب کیا ہے؟ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقِهِ، اور بچتا رہے گا، اس کی نافرمانی سے بچے گا، ٹھیک ہے۔ اصول بتا دیا اللہ نے کامیابی کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ ہیں وہ پورے پورے کامیاب ہونے والے، فائز ہونے والے۔ کامیابی کے 3 مدار اللہ نے بتایا جی، کتنے؟ 3۔ پہلا کیا ہے؟ اطاعت، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ دوسرا وَيَخْشَ اللَّهَ، دل سے اللہ کی عظمت اور ہیبت، خشیت، وَيَتَّقِي، معصیت سے اجتناب، ٹھیک ہے۔ یہ کامیابی کے دار و مدار ہیں 3۔ اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے پھر زجر ہے منافقوں کے اوپر، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، کوشش اپنے قسموں کی، کیا قسمیں؟ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، ہم ایسے فرما بردار ہیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ حکم کریں ان کو، لَيَخْرُجُنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور نکل پڑے وہ، کہاں؟ گھروں سے، جہاد کی طرف۔ قُلْ لَا تَقْسِمُوا، میرے پیغمبر فرما دو ان کو، نہ قسمیں کھاؤ جھوٹی تم، طاعتم معروفہ، ہاں حکم بردار چاہیے جو دستور کے مطابق ہے، جو دستور ہے۔ اچھا، منافقوں کی ایک خباثت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کس کو؟ خباثت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے، واپس آتے تو کیا قسمیں اٹھاتے؟ حضرت اس بار تو یہ ہم سے کوتاہی ہوگی،
یہ عذر ہو گیا ہم سے، لیکن ہاں آئندہ اگر گئے نا جہاد کے لیے، انشاءاللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم جان کی بازی لگائیں گے، نکل پڑیں گے گھروں سے. یہ منافق کہتے تھے. یہ دنیا کے اندر آج بھی ہے، یہ ایک پوری انڈسٹری ہے منافقوں کی، ایک پورا بر اعظم کنٹری ہے منافقوں کا، یہ ایک دنیا چلا رہے ہیں اپنی. سمجھ آئی ہے؟ بچ کے رہو منافقوں سے. ہاں یہ مخالفت، یہ منافقت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے. دل بڑا کیجئے صاحب، مخالفت کیجئے، مخالفت. منافقت نہ کرو، مخالفت کرو اگر کرنی ہے. ہاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی سمجھو وہ منافق ہے. یاد کر لینا 3 چیزیں. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. امانت سے مراد یہ نہیں آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے بس اس میں وہ خرچ لے، یہ کر لے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو کوئی راز دیتے ہیں اس راز کو وہ پھیلا دیتا ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے. تینوں چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہوگا. سمجھ آ گیا بات؟ اس اصول کو یاد کر لو. جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں، ایسا انسان کیا ہے؟ منافق. 2 قسم کے ہوتے ہیں منافق. ایک تو یہ جن کا ذکر چل رہا ہے، یعنی اوپر سے اسلام اندر سے کفر، اور ایک منافق عملی بھی ہوتا ہے. یہ جس طرح ہماری آغوش کے اندر پلتے ہیں، ہماری آغوش کے اندر پلتے ہیں، جو ہمارے ماحول کے اندر پلتے ہیں، اوپر سے کچھ کہتے ہیں اور دل ان کا کالا ہوتا ہے. ہاں اوپر سے بڑا چاندنیاں دکھاتے ہیں، ستارے دکھاتے ہیں، اندر سے ان کے تاریکیاں ہی تاریکیاں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. ہاں اور ایسے منافق کو کبھی اپنا رازداں بھی نہ بنانا مت. خطا کھا جاؤ گے، خطا کھا جاؤ گے. مجھ سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہوگا کہ اپنی ہی آغوش میں منافق پال رکھا ہے. جس طرح پنجابی کے اندر بھی ہے نا، مخالف بھاوے سارا جگ ہوئے پر منافق یار نہ ہوئے. مخالف بھاوے سارا جگ ہوئے پر منافق یار نہ ہوئے. مجھے دکھ نہیں اس بات کا کہ زمانہ میرے خلاف ہے، رنج اس بات کا ہے کہ میرا یار بھی منافق ہے. اور یہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہ ہے جو تمہاری آغوش میں پڑ رہا ہے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. ایک دشمن ظاہری ہے، اس کا تمہیں پتہ ہے، آپ اس کے وار سے بچ سکتے ہو، اس کی غداری سے بچ سکتے ہو. لیکن یہ جو منافق تمہارے اندر رہ کے تمہارا رازدار بن کے تمہیں چوٹ پہنچائے گا، یہ بڑا خطرناک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا خطرناک ہے. 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ہے، اس کو کیا ہے؟ وہ بندہ جو بات کرے گا کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا، خلاف ورزی کرے گا امانت کے اندر. ایسے بندے کو کبھی رازدار نہ بنانا. ہر شخص تو قابل نہیں ہر بات بتانے کے، ہر بات ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی. یہ تخت خدا ہے، یہ دل جو ہے کیا ہے؟ تخت خدا ہے. تم اس کو پاک ہی رکھنا. ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں جاتا. ہر کسی کو جگہ نہ دو، ہر کسی کے اوپر اعتبار کر کے نہ بیٹھ جاؤ. آج کے دور میں آزماؤ، اس کو آزماؤ، یہ تمہارے ساتھ چل بھی سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. یہ مفاد پرست تو نہیں ہے، یہ مطلب پرست تو نہیں ہے. ہزاروں میں سے آج صرف کچھ ہے، کچھ جو تمہارے ساتھ مخلص ہو کے چلیں گے. لیکن اکثریت تمہاری آغوش کے اندر کیا ہے؟ مطلب پرست ہے، مفاد پرست ہے. ہر کوئی اپنا مطلب لے کے تمہارے پیچھے چل رہا ہے. ہمارے استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فرمایا کرتے تھے زندگی کے اندر اتنے مخلص دوست ضرور بنا لینا کہ کم از کم تمہارا جنازہ پڑھ سکے، آگے تمہیں کفن دے سکیں، تمہیں قبر میں اچھے طریقے سے اتار سکے. اتنے دوست مخلص زندگی میں ضرور بنا لینا. سمجھے؟ وگرنہ جو بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں تمہاری قبر کے اوپر بھی کھڑے ہوگے، تمہیں گالیاں دیں گے. لوگ تمہیں قبر میں اتار رہے ہوں گے اور وہ اٹھ کے تمہاری غیبتیں کر رہے ہوں گے. مخلص دوست بنانا آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے. سب مفاد پرست ہے. میں کہہ رہا ہوں اپنی انڈسٹری ہے ایک دنیا کے اندر ان کی منافقت کی، ایک پورا ملک ہے، بر اعظم ہے ان کا پورا. ٹھیک ہے، مخلص دل کسی کا نہیں آج ملے گا آپ کو. بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ.
وگرنہ ہر کوئی غدار نکلتے ہیں اندر سے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی آگے. تو اللہ نے فرمایا کیا؟ یہ قسمیں اٹھاتے تھے. اللہ کی قسم حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا تَقْسِمُوا، میرے پیغمبر فرما دو ان کو کوئی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ. کیا جھوٹی قسمیں؟ طاعتم معروفہ، حکم بردار چاہیے جو دستور کیا ہے. ہمیں اچھی اطاعت چاہیے، یہ زبانی کلامی دعوے نہیں چاہیے کہ زبان سے تم کو ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں. ہاں دلی اطاعت تمہاری چاہیے، دلی اطاعت. قربانی چاہیے ہمیں. سمجھ آئیے؟ دل سے بنو کسی کے، اوپر اوپر سے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہمارے استاد تھے ایک، وہ فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن ابی نہ بنو، ابو جہل بنو. اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبداللہ بن ابی نہ بنو، ابو جہل بنو. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ منافق تھا. اور وہ ابو جہل منافق نہیں تھا، کر رہا تھا مخالفت، کھلے عام کر رہا تھا، لیکن منافق نہیں تھا. اور وہ بے ایمان کافر بھی تھا اور منافق بھی تھا. عبداللہ بن ابی نہ بنو، ابو جہل بنو. مخالفت کرو، منافقت نہ کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں جی. طاعت معروفہ کیا ہے جی؟ حکم بردار چاہیے جو دستور ہے، یعنی اچھا تابع دار. ہاں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والے ہیں اس کی جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بخوبی واقف ہے. ظالمہ جو تم قسمیں اٹھا رہے ہو نا پیغمبر کے سامنے جھوٹی جھوٹی، اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے آگے. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، فرما دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، پس اگر خلاصہ یہ کہ زبانی جمع خرچ نہ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، خلاصہ یہ کہ زبانی جمع خرچ نہ کرو بلکہ دل سے اطاعت کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے، اگر تم پھر جاؤ گے تو رسول کا کوئی نقصان نہیں، رسول کا کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، پس سوائے اس کے نہیں کہ حضرت کے ذمے وہ کام ہے جو وہ اٹھوائے گئے. میرے رسول کے ذمے کیا کام ہے؟ تبلیغ. بس منوانا اس کے ذمے نہیں. میں اس سے سوال نہیں کروں گا انہوں نے مانا ہے نہیں مانا، یہ منافق بن کے رہی ہے نہیں. ہاں جو اس کے ذمے کام ہے وہ اس کے ذمے ہے بس. ہاں لیکن وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور اوپر تمہارے وہ جو اٹھوائے گئے، تمہارا کام اطاعت کرنا ہے دل سے. ٹھیک ہے. میں تم سے کیا سوال کروں گا؟ اطاعت کا سوال کروں گا کہ تم نے فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تم سے ہم اس کا سوال کریں گے. لیکن وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نے اطاعت کی اس کی رسول کی، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. دلی اطاعت، دل فرما برداری کرو گے تو کیا پا جاؤ گے؟ اچھا رستہ پا جاؤ گے. ہاں آگے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے اوپر رسول کے مگر واضح پہنچانا. بھئی آیت دیکھو غور سے. اللہ نے رسول کا ذمہ کیا رکھا ہے؟ صرف تبلیغ، بس منوانا کسی کے ذمہ نہیں. ہم بھی لہذا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. ڈنڈا چلانا منوانا ہمارے ذمہ بالکل نہیں ہے. منوانا ڈنڈا چلانا ہمارے ذمہ نہیں. مانتا ہے نہ مانے، نہیں مانتا خسمان اکھائے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن ہم تبلیغ والا عمل جاری رکھیں گے. نہیں مانتا، اللہ نے ہم سے یہ سوال نہیں کرنا مانا کس نے ہے. اللہ نے سوال یہ کرنا ہے میرا حکم آگے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرا حکم آگے پہنچایا. یہ دیکھو جو آیا نا ابھی کہ رسول کے ذمہ کیا ہے؟ جو وہ اٹھوایا گیا ہے. رسول کے ذمہ تبلیغ ہے، ہم تو اس کو یہ سوال کریں گے. لیکن تمہارے ذمہ کیا ہے؟ اطاعت کرنا. ہم تم سے یہ سوال کریں گے میرے پیغمبر کی بات مانی ہے یا نہیں مانی. لیکن اگر تم میرے پیغمبر کی بات مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول کے اوپر کیا ہے ذمہ؟ صرف پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، صدق اللہ. یہ حاضری دے دے. یہ کل والی آیت ہے نا جو یہ چھوڑنے والے نہیں ہے جی، یہ بشارت ہے. اس کے اندر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کا ذکر ہے. اور اس کے اندر شیعہ بھی کچھ بکواسات کرتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ جواب ہوگا پورا.